اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم جونیئر لیکچر نمبر 8، 12 مئی بروز منگل، مضمون ہوم اکنامکس، عنوان غذا اور غذائیت۔ سبق کے تدریسی مقاصد۔ اس سبق کا بچوں کو پڑھانے کا مقصد ان کے اندر مختلف وٹامنس کے بارے میں معلومات پہنچانا ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ غذا کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کریں جو بھرپور ہوں۔ وٹامن کی انتہائی قلیل مقدار جسم کو درکار ہوتی ہے، مگر ان کی کمی کی صورت میں جسم پر کی نشو و نما پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھی نشو و نما کے لیے تمام وٹامنس کی مناسب مقدار عمر کے ہر حصے میں ضروری ہے۔ یہ وٹامنس جسمانی نشو و نما کے لیے اہم ہیں اور اعصابی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ہوم اکنامکس کے سبق نمبر 2 کے صفحہ نمبر 61 پر موجود سوال پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 61۔ آج ہم صفحہ نمبر 61 پر موجود تفصیلی سوال نمبر 5، 6، 7 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 5، جسم میں وٹامنس کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ وٹامنس حیاتے کا لفظ حیات سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں حیات کے لیے ضروری جز۔ انگریزی زبان میں ان کا وٹامنس کہتے ہیں۔ وٹامنس کی انتہائی قلیل مقدار جسم کو درکار ہوتی ہے، مگر ان کی کمی سے جسم کی نشو و نما پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھی نشو و نما کے لیے تمام وٹامنس کی مناسب مقدار عمر کے ہر حصے میں ضروری ہے۔ تمام وٹامن ہمارے جسم میں درجہ ذیل کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ جسمانی نشو و نما کے لیے اہم اور اعصابی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، نظام کی مناسب کارکردگی اور مدنی نمکیات کی تحلیل کے لیے ضروری ہیں، درست بصارت، دانتوں اور مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے اہم ہیں۔ وٹامنس وہ نامیاتی مرکبات ہیں جو نہ تو حرارت اور توانائی فراہم کرتے ہیں اور نہ ہی وزن میں اضافہ کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود جسم کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 6، وٹامن ڈی کے جسم میں کام اور کمی کے اثرات تحریر کریں۔ وٹامن ڈی یہ چکنائی میں حل پذیر حیاتے ہیں جس کو کولی کیلسی فیرول بھی کہتے ہیں۔ پانی میں نہ حل پذیر ہونے کی بنا پر یہ پکانے سے ضائع نہیں ہوتا۔ وٹامن ڈی کے 2 اہم ذرائع ہیں، یہ کاٹ، مچھلی کے تیل اور انڈے کی زردی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نہایت اہم ذریعہ سورج کی روشنی ہے۔ انسانی جسم میں سورج کی شعاعیں داخل ہونے کے کیمیائی عمل سے وٹامنز حاصل ہوتے ہیں۔ سورج کی شعاعوں سے حاصل ہونے کی بنا پر اس کو سن شائن وٹامن بی کہتے ہیں۔ وٹامن ڈی جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، جوڑوں کی تکلیف دور کرتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، دانت دیر سے نکلتے ہیں، نیز ٹیڑے اور بدوضع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم اور فاسفورس کا انجذاب متاثر ہوتا ہے، جس سے ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، پاؤں کی محرابیں چپٹی ہو جاتی ہیں، جسم بدوضع ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو ریکٹس کہتے ہیں۔ بڑوں کی ہڈیوں میں اندرونی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جس سے ہڈیاں نرم اور کھوکھلی و بھربھری ہو جاتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں دقت اور سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہڈیوں اور کمر کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے، جس سے ہلکی سی چوٹ لگنے سے بھی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ وٹامن ڈی کی زیادتی سے بچوں میں بھوک ختم ہو جاتی ہے اور شدید پیاس لگتی ہے، متلی ہوتی ہے، سخت قبض اور دست کی شکایت بھی رہتی ہے۔ سوال نمبر 7، وٹامن بی کمپلیکس پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ وٹامن بی کمپلیکس یہ وٹامن بہت سے مشابہ وٹامن کا مجموعہ ہے جو تمام جانداروں کی صحت اور بقا کے لیے لازمی ہے۔ ان سب کا مشترکہ نام وٹامن بی کمپلیکس ہے۔ ان میں وٹامن B1، B2، B6، B12 اور نیاسین قابل ذکر ہیں، گو کہ ان کی انتہائی قلیل مقدار خوراک میں درکار ہوتی ہے، مگر غذا میں ان کی شمولیت بہرحال ضروری ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس کے ذرائع،
یہ انڈوں، خمیر، کلیجی، گوشت، دودھ، دالوں، ساگ، سخت پتوں والی سبزیوں، پھلیوں، خشک میوہ جات، پھلوں اور اناج سے حاصل ہوتے ہیں۔ وٹامن بی کمپلیکس اعصاب اور دماغ مضبوط اور صحت مند بنانے میں مدد دیتے ہیں، نظام انہضام کو درست رکھتے ہیں اور بھوک لگنے کا باعث بنتے ہیں، مختلف پٹھوں اور آنتوں کی درستگی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کے ہاضمے اور انجذاب میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ وٹامن بی کمپلیکس دل، جگر، معدے اور جلد کو صحت مند اور مضبوط رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن بی کمپلیکس کے اور بہت سے افعال ہیں جو ہمارے جسم کی نشو و نما اور بہتری کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان کی کمی صحت پر برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس ان کے ذرائع جسم میں کام اور کمی کے اثرات کا مختصر جائزہ پر مشتمل ایک چارٹ آپ کے اس سلیبس میں دیا گیا ہے، جس میں وٹامن B1 تھایامین، وٹامن B2 رائبوفلوپین، وٹامن B3 نیاسین، وٹامن B6 پائریڈوکن اور وٹامن B12 کوبال امین کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ان میں ان کے ذرائع جسم میں کام اور جسم میں کمی کے اثرات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بچوں، آپ نے ان وٹامنس کو غور سے تفصیل سے پڑھنا ہے اور ان کو اپنی غذا میں شامل کرنا ہے تاکہ آپ کے جسم میں وٹامن بی کمپلیکس سے ہونے والی کمزوری اور کمیوں کی نشاندہی کی جا سکے اور اس میں بہتری کی جا سکے۔ اور نہ صرف خود اس کے بارے میں پڑھنا ہے بلکہ اسی کے بارے میں اپنے گھر میں موجود باقی اہل خانہ کو بھی معلومات فراہم کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی ڈائری تفصیلی سوال نمبر 5، 6، 7 مکمل یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ خدا حافظ۔